السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنی پڑھائی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے تدریسی سلسلہ نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں۔ دن ہے آج بدھ، تاریخ ہے آج 9 ستمبر 2020۔ مضمون ہے آپ کا جغرافیہ، جماعت ہفتم۔ ڈائری آپ کی آج جائے گی کتاب صفحہ نمبر 28 تا 29۔ پڑھائی یاد کریں۔ پڑھائی ہم یاد کریں گے باب نمبر 3 کی، اسی کے ساتھ ہم باب نمبر 3 کا مفصل سوال نمبر 3 حل کریں گے۔ اہم نکات ہمارے کیا ہوں گے آج کی پڑھائی کے؟ کرۂ ہوائی کی تہہ دار ساختیں، اسی کے ساتھ ہم کریں گے مفصل سوال نمبر 3۔ چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 28 تا 29 کی طرف۔ اچھا جی، یہ ہے ہمارا کتاب صفحہ نمبر 28، جس پہ ہمارا پہلا عنوان کیا ہے؟ کرۂ ہوائی کی تہہ دار ساخت۔ درجہ حرارت کے لحاظ سے کرۂ ہوائی کو درج ذیل تہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 4 طرح کی تہوں میں اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کیا کیا آتا ہے؟ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، تھرموسفیئر اور میزوسفیئر۔ ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹروپوسفیئر، زمین کے قریب موجود کرۂ ہوائی کی تہہ ٹروپوسفیئر کہلاتی ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پر ہر طرح کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس میں تمام موسمی کیفیات رونما ہوتی ہیں، جس میں بادل، بارش، ہوائیں، حرارت وغیرہ کرۂ ارض کو ایک متوازن ماحول مہیا کرتی ہیں۔ کرۂ ہوا میں موجود گیسیں، آبی بخارات اور خاکی ذرات زیادہ تر اسی تہہ میں موجود ہیں۔ اس تہہ کے بلند ترین حصے میں درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے۔ 60 کے اوپر یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا او بنا ہوا، یہ ڈگری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس تہہ میں درجہ حرارت بلندی کی جانب کم ہوتا ہے۔ یہ زمین کے اوپر قریباً 16 کلومیٹر تک واقع ہے۔ جی، تو اس کے بعد دوسری لیئر آتی ہے اسٹریٹوسفیئر۔ کرۂ ہوائی کی یہ تہہ ٹروپوسفیئر کے اوپر واقع ہے۔ اس میں درجہ حرارت بلندی کی جانب کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی آخری حد میں درجہ حرارت قریباً 0 درجہ سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر تہہ میں اوزون گیس بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہے، جو سورج سے آنے والی شعاؤں کو ماحول کے لیے سازگار بناتی ہے۔ کرۂ ہوائی کی یہ تہہ ٹروپوسفیئر کے اوپر قریباً 16 کلومیٹر سے شروع ہو کر 50 کلومیٹر تک واقع ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے میزوسفیئر۔ میزوسفیئر تہہ اسٹریٹوسفیئر تہہ کے اوپر واقع ہے۔ اس حصے میں درجہ حرارت بلندی کی جانب دوبارہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میزوسفیئر کی آخری حد پر ہوا کا درجہ حرارت قریباً -100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ہوا میں موجود گیسیں اور دوسرے ذرات بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تہہ کرۂ ہوائی میں 50 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر کے درمیان واقع ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تھرموسفیئر۔ تھرموسفیئر تہہ 80 کلومیٹر سے لے کر کرۂ ہوائی کی آخری حدود تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کرۂ ہوائی کے اس حصے میں درجہ حرارت بلندی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 350 کلومیٹر کی بلندی پر درجہ حرارت قریباً 100 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ڈائیگرام کا عنوان کیا ہے؟ کرۂ ہوائی کی تہہ دار ساخت کی ڈائیگرام۔ یعنی سب سے پہلے وہ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر۔ یہ زمین کے بالفرض آپ فرض کریں کہ یہاں پہ جو ہے وہ نیچے زمین ہے، یہاں نیچے، اور زمین کے اوپر جو ہیں وہ یہ تہیں موجود ہیں۔ اس ڈائیگرام کو آپ نے اپنے رجسٹر پر بنانا ہے اپنے مفصل سوال نمبر 3 کے ساتھ۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا مفصل سوال نمبر 3، جو کہ آپ کی آج کی پڑھائی سے منسلک ہے۔ اچھا جی، یہ ہے آپ کا مفصل سوال نمبر 3، کرۂ ہوائی کی تہہ دار ساخت کی وضاحت کریں، جو کہ ہم نے آج ریڈنگ میں پڑھا۔ یہ آپ کو باقاعدہ طور پر آپ کے نوٹس پر اس کا جواب لکھا ہوا ملے گا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے اس کی ڈائیگرام بھی ساتھ میں بنانی ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اسے بخوبی سر انجام بھی دیں گے۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔